یہ جو ذاکرین تکفیر کرتے ہیں اور پھر یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہ رہا، مشہور نام آپ کو پتہ ہے، جو تکفیر کر کے شیعہ ذاکرین بھاگے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ظاہر سی بات ان پہ ایف آئی آر بھی کٹی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جن اصحاب کو اہل سنت اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان کی تکفیر جو ہے کرنا، اگر مکتبہ تشیعیت کا کوئی ریپرزینٹیٹیو بن کر کوئی تکفیر کر رہا ہے، یہ جائز ہے؟ وہ جو بعض ذاکرین اور یہ سب کرتے ہیں، اس کے ایک سیاق و سباق ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس سیاق و سباق کیا، اس نے کتنی باتیں سنی ہیں تو ایک جواب دیا ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 دفعہ اپنی باتیں، اپنی توہین سنی ہے، تو میں یہ جواب دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. وہ جواب دیتا ہے ریئیکشن کے طور سے، تو وہ بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنے ساری چیزیں مجھے کہی جاتی ہیں اور اتنے الزامات، تہمتیں مجھ پہ لگائی جاتی ہیں، تو میں بھی جواب دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، جذباتی لوگ ہوتے ہیں، جذباتی لوگ ان کے ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس سے حل نہیں نکلتا مسئلے کا، لیکن جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی بھڑاس نکالنا. ٹھیک ہے. ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں، آج بھی پاکستان انہوں نے وزٹ کیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ان سے ایک خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی ماضی میں 2007 میں، کہ انہوں نے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا تھا، اور پھر اس کو اہل تشیع عوام نے بھی، علماء نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یزید کو رضی اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے. یزید کو امیر مومنین کہتا ہے، ہم نے کہتے ہیں نعوذ باللہ. ہاں، وہ ہمارے سے اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، وہ اہل حدیث سے تعلق ہے. بالکل. کو لعنت بھیجنا جائز ہے؟ دیکھیں، یزید لعنت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، کیونکہ وہ جہنم میں ہی ہے. اچھا، وہ ہے جہنم میں، بختم بات. ٹھیک ہے. یعنی میری لعنت سے اس میں کوئی عذاب بڑھ جائے گا. یعنی حضور کے وصال کے بعد سے مسئلہ خلافت شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت حقیقت ہے، تو کیوں نہیں مکتبہ اہل تشیعوں کے جو ذمہ دار علماء ہیں اپنی عوام کو سمجھائیں کہ جب ایک خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے اور دنیا میں اسی طرح نظام چلے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی انہی اصحاب نے خلیفہ بنایا یا بیعت کی، جو ابو بکر، عمر اور عثمان کے ہاتھوں میں جنہوں نے بیعت کی، جن صحابہ نے، تو اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ اب مان لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں؟ نماز ضائع ہو جائے گی اور اہل سنت مسجد دور ہے، ٹھیک ہے، خدشہ ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور قریب ترین جو ہے وہ امام بارگاہ ہے، اور امام بارگاہ میں نماز مغربین ہو رہی ہے، تو ہم اہل تشیع امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اہل سنت کا موقف کیا؟ نہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے. اچھا، جائز نہیں ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء دین کو بلاتا رہتا ہوں اور مختلف دینی موضوعات پہ گفتگو کرتا رہتا ہوں، اور اس سہل حاصل گفتگو کا جو مقصد ہوتا ہے اپنی اور عوام الناس کی اصلاح ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہے، جس سے ہماری اصلاح ہو سکے. یہ ہمارے چینل جنید رحمان آفیشیل کا مقصد ہے. تو آج میرے چینل پر پہلی دفعہ بڑی کاوشوں کے بعد، بڑی محنت کے بعد پہلی دفعہ ہمارے اس پروگرام کے اندر اس وقت پینل میں 2 عالم دین آئے ہیں. ایک کا تعلق اہل سنت والجماعت سے اور دوسرے کا تعلق مکتبہ تشیعیت فقہ جعفریہ سے ہے. اور آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ اہم موضوع یہ ہے کہ ہم نے ان 2 علماء کرام کو آج اس لیے بلایا ہے کہ یہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پروگرام کے اندر ایک ایسی سہل حاصل اور ایک ایسی مفصل گفتگو کریں گے جس سے امت مسلمہ میں اتحاد پیدا ہوگا، اور امت مسلمہ کو، عوام الناس کو، ویورز کو، دیکھنے والے کو ایک اچھا میسج جائے گا. تو آج ہم ان سے مختلف قسم کے اختلافی سوالات کریں گے اور یہ اس کے مدلل جوابات دیں گے اور مسائل کا حل نکالیں گے. تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے مہمان خصوصی کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. میرے سامنے سب سے پہلے مہمان خصوصی جناب مولانا فاروق تجانی صاحب ہیں. ایک علمی شخصیت ہیں اور ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جو عوام الناس جانتی ہے کہ یہ وقت آخر پہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی حال ہی کے اندر کچھ دن پہلے کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار کیا تھا، اور سیمینار کا نام تھا نیوکلیئر ونٹر اینڈ قرآن پروفیسی، جو بڑا کامیاب رہا.
اور ان کے چینل پہ بھی اپلوڈ ہے. دوسرا ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں جناب علامہ عمران کاظمی صاحب ایک شیعہ عالم دین ہیں, ایک علمی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ ایران سے انہوں نے پڑھا ہے, وہاں کے فاضل عالم ہیں. اور پچھلے ہمارے پروگرام میں ظہور امام مہدی علیہ السلام میں بھی یہ آئے تھے اور ان کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا کامیاب گیا ہے, لوگوں کے بڑے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں. تو آج ان دونوں حضرات کو میں نے مدعو کیا ہے اور یہ انشاءاللہ آج اتحاد امت پر اور جو اختلافی مسائل ہیں اس کا حل بتائیں گے. تو میں سب سے پہلے ان دونوں مہمان خصوصی کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. السلام علیکم مولانا فاروق تیجانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا عمران کاظمی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں حضرات؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا قبلہ, میرا سب سے پہلا سوال علامہ عمران کاظمی صاحب سے. عمران کاظمی صاحب, میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تکفیر کا ہے. مسلمانوں کے دو بڑی جماعتیں ہیں, دو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مسالک ہیں, ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے. لیکن جب کسی بھی طرف سے تکفیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس تکفیر سے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے, بعض دفعہ اہل تشیعوں کا دل دکھتا ہے, چاہے وہ اہل سنت کے کسی آدمی کی وجہ سے ہو یا اہل سنت عوام کا دل دکھتا ہے, چاہے کسی تشیعی ذاکر کی طرف سے ہو. یہ تکفیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ تکفیر مسائل کا حل ہے؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس تکفیر سے مسلمانوں کے اندر مزید تفریق بڑھتی ہے, نفرت بڑھتی ہے. تو آپ کوئی ایسا حل بتائیں کہ شیعہ عوام کو, اہل سنت عوام کو ایک ایسا میسج جائے کہ ہم اس تکفیر سے بچیں اور ہم توہین سے بچیں اور ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہو جائیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کو مسلمان بنانا شروع کر دیں. اس حوالے سے آپ جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بڑا وقت کا تقاضا یہ ہے بات پہ, کیونکہ اکثر جو ہے غلط فہمی ہے اور بعض افسوس کے ساتھ کہنا ہے بعض مثل علماء نما افراد جو ہیں اس چیز کو بہت زیادہ آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے تو ایمان کو واضح کرنا چاہیے کہ بھئی ایمان ہے کیا. اللہ پہ ایمان رکھنا, اس کے رسول پہ ایمان لانا, قرآن پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ ایمان لانا. یہ اگر بنیادی چیزوں سے ان سے کسی نے انکار کیا تو وہ تو کافر ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اور باقی چیزیں کیا فلاں لیڈر کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو مانتے, اس پہ کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ واضح کر دی جائے. اپنے اپنے فرقے سب ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں کہتے کہ آپ مثلا اگر کسی چیز پہ کسی ایک لیڈر تھا آپ کے, کوئی بنو عباس کے بادشاہ تھے, ہارون رشید, مامون رشید پہ اگر آپ نے کچھ کہہ دیا تو آپ کافر ہو جائیں گے مثلا, ایسی کسی نے بات کی. یا ایک ہمارے زمانے کے عالم ہیں یا فلاں مشہور عالم ہو, ہر زمانے میں ہر جگہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے خلاف بات کی تو بھی آپ کفر کہتے. کفر کا اصل میں اتنا آسان ہو گیا, لوگ ہوتے ہیں جذباتی. ٹھیک ہے. 7 درجے ہوتے ہیں نا ماننے کے کسی کو, تو دوسرے درجے پہ وہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے جذبات میں آتے ہیں لیکن دین پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو وہ کہلاتی ہے ولایت عاطفی, یعنی وہ ولایت کو مانتے ہیں اپنی لیکن جذبات پہ آگے وہ کچھ نہیں کریں گے, عمل نہیں کریں گے کچھ بھی. لیکن تو جو افراد ہیں موقع پرست, وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے افراد, عوام الناس کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے, تو وہ ان کو کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ کافر ہیں اور یہ ہے, وہ ان کے لیڈر بن جاتے ہیں. وہ ان کی وجہ سے ہی زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے. لیکن ایک چیز واضح کر دی جائے کہ بھائی یہ چیزیں اگر کوئی نہیں مانے گا تو کافر ہے. ٹھیک ہے. باقی چیزوں کو کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ ان کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں اپنی زبان اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گئے. ٹھیک مطلب ٹھیک. اچھا, میں مولانا فاروق تیجانی صاحب سے ہی سوال کرتا ہوں کہ اصل تکفیر کی وجہ کیا ہے اور پھر ہم تکفیر سے کس طرح بچ سکتے ہیں, چاہے شیعہ عوام ہو یا سنی عوام ہو. دیکھیے, اول تو یہ ہے کہ آپ کفر کہتے ہیں کس کو, یہ بات پہلے وضاحت ہونی چاہیے. انہوں نے بھی تھوڑا سا اسی طرف اشارہ کیا ہے. کفر جو ہے وہ اس کی اقسام ہے. ایک تو کفر صریح ہوتی ہے کہ جس پہ آپ توحید کا انکار کر دے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے, قیامت کا انکار کر دے, ملائکہ کا انکار کر دے. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس پہ بنیادی آپ کہتے ہیں کہ خیر و شر ہے, قضا ہے, یوم الجزا ہے. ان چیز کا انکار یعنی کفر صریح کی طرف ہے. دوسری چیز ہوتی ہے ضروریات دین. آپ ضروریات دین کا انکار کر دے تو تب بھی آپ کافر ہیں.
ٹھیک ہے. لیکن تیسری ایک ایسی چیز ہے جسے کہتے ہیں کفر بن دون کفر. کفر ہے لیکن دون کفر. وہ اس طریقے سے کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم اور بخاری میں دونوں میں یہ حدیث ہے، کہ آپ نے خواتین کے معاشرے کو کہا کہ خواتین کے معاشرے، یعنی آپ لوگ جو ہے، میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ تم جاؤں گی. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم نے اللہ کا کفر کرے گی؟ کہہ رہے نہیں، تم جو ہے اپنے شوہر کا کفر کرو گی. اوہو. تو یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے، کفر نعمہ. اسی طریقے سے جب آپ بڑے گناہ کرتے، گناہ کبیرہ، زنا ہو گیا یا کسی کا قتل ہو گیا یا کوئی بڑی گناہ جسے گناہ کبیرہ، تو کرتے وقت آپ کفر کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کفر ہی گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں دون الکفر، جی جی، ٹھیک ہے نا، کہ اس معنوں میں کفر نہیں، جی، کہ یہ تو کفر کی پہلے تو یہاں پہ اقسام ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بین المسالک جو تکفیر ہوتی ہے، جی جی، اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف جہات ہیں، ایک نہیں ہے. مثال کے طور پہ بریلوی مسلک کی جو اعلیٰ حضرت ہے احمد رضا خان بریلوی نے، انہوں نے کتاب لکھی حسام حرمین، اور انہوں نے کوئی 5 تقریباً دیوبندی علماء کی تکفیر کی، ٹھیک ہے. وہ تکفیر عبارات پہ تھی، ٹھیک، عقائد پہ نہیں، عقائد پہ نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کہاں پہ دوسرے مسلک کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو کچھ مسالک میں تکفیر عقائد پہ عادت ہے، کہ میں اب اس کو مسلک تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال وہ بھی ایک سیکٹ ہے جسے کہتے ہیں آپ قادیانی، کیونکہ انہوں نے دعوی نبوت کیا تھا، تو وہ پھر تکفیر ہو گئی، عقیدے کے لحاظ سے ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اہل سنت و اہل تشیع، اور اہل تشیع کے اندر بھی دوسرے بعض فرقے ہیں ایسے ہیں جن کے بیچ میں عقائدی اختلافات اتنے ضروری ہے کہ بعض چیزیں ضروریات دین کو جو نا ہوتے ہیں، اور بعض ضروریات دین میں نہیں شامل ہے لیکن عقائد کے قریب بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ ایسی باتیں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امت میں تکفیر کو ختم کیا کیسا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جو علماء ہیں، یا علماء کہہ دیں، خطباء کہہ دیں، ان کی جو نالج ہے نا اتنی بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ جب ان کو کوئی موقع مل جاتا ہے تو پتہ نہیں واقعی وہ کسی مستند عالم دین ہے، کسی جامع سے نکلے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، بس انہوں نے شروع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی سنتا ہے، ٹھیک ہے، تو کمنٹس تو کرے گا، جی جی بالکل، کہ بھئی یہ تو یہ غلط بات کہہ رہا ہے، جی جی، اس نے آدھی بات کے بعد کہہ دی گیا. تو اس طریقے سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ پہلے ختم کریں گے کہ بھئی دیکھیں یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے، جی جی، چاہے وہ مجلس کی ہو، ٹھیک ہے نا، امام بارگاہ میں ہو یا کسی مسجد کی خطابت میں ہو یا کسی محفل میں آپ دے رہے ہو، جی جی، ملے گا اسی کو جو باسند ہو، ٹھیک ہے، باسند ہو. باسند آدمی جو ہے وہ کم سے کم لاؤڈ اسپیکر کے بلے اپنا چینل بنا کے جو کہتا ہے وہ کرے، لیکن مجمع کو جمع کر کے وہی شخص تقریر کر سکتا ہے. اجازت یعنی حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے بات، جی جی، کہ جو باسند ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ باسند علماء جو ہوں گے نا وہ کچھ بھی کوشش کریں گے وہ الفاظ کے چناؤ کو دیکھیں گے کہ میں نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے اس کا اختلاف، اسے پتہ ہے کہ میری بات سے بہت لوگ اختلاف کریں گے، جی جی، لیکن الفاظ کا چناؤ بڑی اہمیت رکھتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا، میری علامہ آغا عمران کاظمی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہم نے کئی سالوں سے دیکھا کہ اکثر ذاکرین سے جو ہے جو خطا ہو جاتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تکفیر ہو جاتی ہے کہ وہ صحابہ پر طعن کر دیتے ہیں، طعن و تشریح کو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کلیش ہو جاتا ہے. میں نے کبھی ذمہ دار علماء کو نہیں دیکھا. اہل تشیعوں کی جو ذمہ دار علماء ہیں، جو بڑے محققین ہیں، اختلاف کرتے ہیں لیکن تکفیر نہیں کرتے. یہ جو ذاکرین تکفیر کرتے ہیں اور پھر یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہ رہا، مشہور نام آپ کو پتہ ہیں، جو تکفیر کر کے شیعہ ذاکرین بھاگے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ظاہر سی بات ان پہ FIR بھی کٹی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جن اصحاب کو اہل سنت اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان کی تکفیر جو ہے کرنا، اگر مکتبہ تشیعیت کا کوئی ریپرزینٹیٹیو بن کر کوئی تکفیر کر رہا ہے، یہ جائز ہے؟ کس طرح سے؟ میں سمجھا نہیں بات کو کہ تکفیر سے مراد یہ، تکفیر یہ، اس سے آپ اس سے مراد یہ لے لیں، کہنا چاہ رہے گستاخی،
ہاں تکفیر سے مراد گستاخی توہین کہہ لیں اس کو. توہین سے مراد ان کے لیے انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کرنا, انتہائی گندے الفاظ استعمال کرنا ایک صحابی رسول کے متعلق, اور وہ صحابی جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور رسول اللہ کے وصال تک جو ہے ان کے ساتھ رہے. ان اصحاب کے بارے میں اگر کوئی تکفیر کرے یا گستاخی کرے, ان پہ کفر کا فتویٰ لگائے یا ان کے اسلام پہ سوالات اٹھائے. اچھا, دو طریقے سے اس بات کا جواب ہے. جی. دیکھیں, ایک تو ہمارے جو بڑے علماء ہیں جو آیت اللہ, یہ مجتہد مرجع تقلید کہلاتے ہیں, وہ دو بڑے ہیں, آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی. ٹھیک, یہ ایک عراق میں اور ایک ایران میں. جی. ان دونوں نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. حرام قرار دیا ہے اس طرح سے گستاخی کرنا یا دوسرے کی مقدسات کی توہین کرنا. ٹھیک ہے, بالکل. آپ کے لیے نہیں ہوگا مقدس, اس کے لیے مقدس ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو اس جہد سے بھی اور اچھا ہے. دوسری بات یہ رہی کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جواب, وہ جو بعض ذاکرین اور یہ سب کرتے ہیں, اس کے ایک سیاق و سباق ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس سیاق و سباق کیا, اس نے کتنی باتیں سنی ہیں تو ایک جواب دیا ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 دفعہ اپنی باتیں, اپنی توہین سنی ہے تو میں یہ جواب دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. وہ جواب دیتا ہے ریئیکشن کے طور سے, تو وہ بھی نہیں دینا چاہیے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنے ساری چیزیں مجھے کہی جاتی ہیں اور اتنے الزامات تہمتیں مجھ پہ لگائی جاتی ہیں تو میں بھی جواب دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, جذباتی لوگ ہوتے ہیں, جذباتی لوگ ان کے ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے حل نہیں نکلتا مسئلے کا, لیکن جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی بھڑاس نکالنا. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرف سے نکالتے ہیں, تو یہ ان کے جواب میں اپنی جواب دے دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. اس کی بات کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, لیکن ایک اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے آرگنائز ایک منظم افراد بھی ہیں. اچھا, وہ یہ کرواتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تفریق زیادہ ہو, ان کے فائدے میں ہے. تو اہل تشیعوں کو بدنام کرتے ہیں, وہ اہل تشیع کو بھی, پورے مکتب, اہل سنت کو بھی. اچھا, مثلا یہودی ہیں سیونسٹ, اور ملک ہیں, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, برطانیہ ہے, اور ان کی حکومت ہی اس کے ڈیوائڈ اینڈ رول پہ چلتی ہے. بالکل, وہ تو کھل کے کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول. جی جی. اب دیکھیے برطانیہ وہاں سے آگے کیسے آدھی دنیا پہ حکومت کر گیا. جی جی. نہ مذہب ملتا, نہ زبان ملتی, نہ کلچر ملتا, نہ بلڈ ملتا, کچھ بھی نہیں, آپ پہ حکومت کر کے کنٹرول کر کے چلا گئی. کیوں؟ آپ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے, آپ کو بالکل صحیح بنیاد اس کی ڈیوائڈ. تو وہ اب ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا ایڈوانس شکل میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایڈوانس شکل میں ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں, وہ لیتے ہیں کام لوگوں سے. اچھا, بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے کیا کام لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم سے وہ سمجھتے ہیں ہم اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں, ہم اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں, ہم اپنے فرقے کی دفاع کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں خدمت ان کی. تو جتنی ڈویژن زیادہ ہوگی ان کو فائدہ پہنچے گا, آپ دونوں کو نقصان ہوگا, کم یا زیادہ. بھائی دو گروہ لڑتے ہیں آپس میں, ایک دوسرے سے اپنی توانائیاں استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, تو دونوں کی توانائیاں ضائع ہوتی ہیں, دونوں کا وقت ضائع ہوتا ہے, توانائیاں, وسائل سارے ضائع ہوتے ہیں. تو وہ بھی آپس میں نقصان پہنچے, کسی کو کم نقصان پہنچے, کسی کو زیادہ نقصان پہنچے, یہ ایک الگ بات ہے. نقصان ضروری ہوتا ہے. تو اب ان کو یہی مطلوب ہوتا ہے. تو عقل اور حکمت سے, قرآن کی آیت سے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سبحان اللہ. تو یہ آپ اس پہ غور کریں. اچھا, آپ میں جو مشترکات ہیں وہ 90% ہیں. اگر آپ بہت زیادہ اگر بھی آپ نے کم بھی کیے نا 90%. مثلا نماز ہے, نماز اہل سنت بھی پڑھتے ہیں, اہل تشیع پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. 4 رکعت نماز ہے, مثلا 2 رکعت نماز ہے, جو بھی ہے, اس میں کیا ہے, بہت اکثریت جو ہے نماز کی 90% جو ہے مشترک ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں کہتا ہوں 95% مشترک ہے. بالکل صحیح. اس میں بھی سورہ فاتحہ ہے, سورہ ہے, رکوع ہے, سجود, 2 سجدے ہیں, اس میں بھی 2 سجدے ہیں, تشہد ہے, سلام ہے, یہ سب بھی اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی. فرق کہاں پر آتا ہے؟ تھوڑی بہت چیزوں میں معمولی سا فرق ہے. جی جی. مطلب ہاتھ باندھنے یا ہاتھ کھولنے کا. جی جی. ایک یہ فرق ہے. ایک کچھ تھوڑی سی اذکار میں تھوڑا سا فرق آتا ہے آخر میں, کہ وہ معمولی سا فرق ہے. بالکل صحیح. لیکن نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو بات کرنی چاہیے اس مشترکات کی. جی جی. پھر بعد میں بہت معمولی سے اختلافات رہ جائیں گے, تو وہ کوئی اس کی کوئی اتنی زیادہ حیثیت بھی نہیں ہوگی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا مولانا فاروق تیجانی صاحب, میرا بڑا اہم سوال ہے آپ سے, اور یہ میں نے اکثر و بیشتر جو ہماری اہل تشیع عوام ہیں
وہ شکایت کرتی ہے اہل سنت علماء سے یا اہل سنت لوگوں سے، اور بعض دفعہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، بد زبانی میں ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اہل سنت والجماعت کا اصل موقف کیا ہے؟ ہمارے ماضی کے میں ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں، آج بھی پاکستان انہوں نے وزٹ کیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ان سے خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی ماضی میں 2007 میں کہ انہوں نے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا تھا، اور پھر اس کو اہل تشیع عوام نے بھی، علماء نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یزید کو رضی اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے. تو اس حوالے سے ذرا عوام الناس کی جو کنفیوژن ہے، جو اختلاف ہے، اسے آپ کلیئر کر دیں کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، کہ واقعی میں یزید رضی اللہ ہے، رحمۃ اللہ علیہ ہے، یا اس کو کہنا چاہیے، یہ جائز ہے؟ ذرا یہ بتا دیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع جو ہے کوئی آج کی بات تو ہے ہی نہیں. صحیح بات. یہ 1000 یا 1200 سال سے، یا کم سے کم بھی 1300 سال سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، آمنے سامنے رہے، ایک ہی علاقے، ایک ہی شہر میں رہے، بالکل آپس میں، اور بعض تو اوقات آپس میں یعنی ان میں رشتہ داریاں بھی ہے. اور یہ بات نہیں کہ ابھی 1200-1300 سال کے بعد کوئی بندہ اٹھ کے یزید کو کہہ دے کہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ اہل سنت کا موقف ہو جائے گا. ایسے سنت کا تو یہ موقف ہو ہی نہیں سکتا. لیکن عوام میں کنفیوژن ایسی پیدا ہو. کنفیوژن یہ ہوتی ہے نا کہ عوام الناس جو ہے، ابھی میری اور آپ کی پوڈ کاسٹ جو ہے نا، اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ 1000 2000 3000 10,000 نے دیکھا ہے. اور ہمارے ہی مقابلے کے اندر جو ہے نا، آپ جو وہ کھانے بنانے کی ریسیپی ہو تو دیکھو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. جی جی ٹھیک ہے نا. وجہ یہ ہے کہ دین کا علم جس کو نہیں ہے، جی جی، تو پھر وہ اس طریقے سے کنفیوژن کا شکار ہوگا. جی جی. دین تو یہ ہے کہ آپ خود ہی چل کے جائیں، سیکھیں. جی. تو اہل سنت کے نزدیک اول تو یہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے، ان کے جو استاد تھے احمد دیدار، جی جی، وہ اہل سنت کے معتقدات یعنی عقائد میں کو سمجھتے تھے اور صحیح بندے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو تھے، ابھی ان کے تھوڑی بہت میں نے باتوں کو ذرا نوٹ کیا کہ وہ کچھ رجوع کر چکے ہیں. اچھا، کچھ رجوع، ہاں کچھ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کمپلیٹ، ان کے کچھ ذہن میں رجوع ہے. تو وہ باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ بات، خاص طور پہ میلاد شریف کے متعلق انہوں نے کہا ہے، ابھی میں نے ان کا ایک انٹرویو دیا کہ بھائی منانا چاہیے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بڑھتا ہے، کیونکہ ان کے استاد نے یہ بات کہی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اگر انہوں نے یہ بات شاید بہت پہلے کی تھی، شاید مجھے یاد نہیں ہے، میں نے بھی سنی تھی. تو یہ ان کی بیوقوفی ہے، حماقت ہے. وہ پہلے اگر دیکھ لیتے احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، امام احمد بن حنبل فرقہ، وہ تو یزید کو کافر قرار دیتے ہیں. اچھا، یزید کافر ہے. عمر بن عبدالعزیز نے تو ایک آدمی کو کوڑے لگوائے تھے کہ جس نے یزید کو جو ہے نا خلیفہ وقت یا امیر مومنین ایسا کچھ الفاظ سے ذکر کیا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ کے ہی تھے، جی جی، انہوں نے کوڑے لگوائے تھے کہ تم نے یہ کیسے اس کو کہہ دیا جو امام حسین کا قاتل ہے، اس کو تم جو ہے مسلمانوں کا امیر. بالکل صحیح. تو اس طریقے سے اہل سنت کے نزدیک یزید تو ایک طریقے سے، اصل میں یزید تو ایک فرد کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک صفات ہے. اچھا، اس کو تو آپ یہ بھی نہیں سمجھ لیں، آج بھی یزید بہت سارے ہیں. بالکل صحیح. دیکھا جائے تو اس سے بڑی سے وہ تو ایک فرد تھا جو مر گیا. بالکل صحیح. اس کو گالی دینا ہے، اس پہ لعن طعن کرنا تو بہت ہی آسان ہے. بالکل صحیح. آج کے یزیدوں کو تو کچھ کہنا بڑا مشکل کام ہے. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ یزید جو تھا وہ اپنے 3 سال شاید اس کی حکمرانی رہی ہو میکسیمم، جہاں تک مجھے اندازہ 3 سال نا تقریباً. تو 3 سال حکمرانی رہی ہے، اور 3 سال کے اندر اس کی جو جبلت تھی اندر کی وہ ظاہر ہو گئی کہ کتنا فاسق اور ظالم انسان ہے یہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اس نے کوئی ظلم ایک ہی نہیں کیے تھے کہ امام حسین کی شہادت تھی جسے آپ کہتے ہیں، کہ صرف یہی ظلم تھا. انہوں نے اس نے واقعہ کروایا، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا، سنگ باری کروائی. یعنی اس کے ظلم کے اگر آپ دیکھا جائے تو وہ تو بڑے بڑے دفتر کھل جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. یعنی اگر کوئی، کیونکہ یہاں پہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو یزید کو امیر مومنین کہتا ہے، ہم نے کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ ہمارے سے اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، وہ اہل حدیث سے تعلق ان کا. بالکل صحیح. تو وہ اگر وہ یہ سوچ رکھتا ہے اور یہ بات کہتا ہے، اور وہ پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں یزید نے جو نا حضرت امام حسین کی شہادت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ تو عبید اللہ بن زیاد جو تھا اس نے خود نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر مطلب اس کو ایک معنوں میں لے، اچھا ٹھیک ہے اس کو بینیفٹ ڈاؤٹ دے دیں، جی جی، ایک بینیفٹ ڈاؤٹ دے گے، اچھا تو یہ بینیفٹ ڈاؤٹ دے دے تو باقی جو کاروائیاں تھیں اس کو کیا کہے، اس کو کہا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ ایسی باتیں ہیں. یزید اہل سنت کے نزدیک کہیں سے بھی یعنی اس کو خیر کے لفظ، بلکہ تو اہل سنت میں تو شاید ہی اچھا اس کو لعنت بھیجنا جائز ہے. دیکھیں لعنت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، کیونکہ وہ جہنم میں ہی ہے. اچھا وہ ہے جہنم میں، بختم بات. ٹھیک ہے. یعنی میری لعنت سے اس میں کوئی عذاب بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے.
میں تو اسے پلیت سمجھتا ہی ہوں بالکل طریقے سے. اور اہل سنت بھی کے اکابرین بھی سمجھتے ہیں اس کو کبھی کسی طریقے سے یعنی کوئی اس کی تعریفی جملہ تو کہہ نہیں سکتے. بالکل صحیح بات ہے. جس نے اہل جنت کے سرداروں میں سے بالکل صحیح امام حسین جو ہے جنت کے سردار ہیں, سید الشباب اہل جنہ, ان کو شہید کیا تو ان کے قاتلین کو جو ہے نا, اور بلکہ امام حسین نے خود ان پہ لعنت کی ہے, ان کے اپنے جو قاتلین تھے. بالکل صحیح. یہ ایک دعا ہے ان کی جو ہے اپنے کربلا کے موقع پہ دی گئی ہے. تو یہ اس طریقے سے پر ایک لعنت کرنا اس معنوں میں کہ بھائی وہ حالت گمراہی میں مرے. میں لفظ کفر کا استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کفر تو پھر بھی ایک بڑا معنی بن جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ شخص یعنی اس قدر آگے چل چکا ہے کہ نزدیک کفر کے قریب بھی وہ قریب ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے. تو پھر بھی اگر آپ کہہ دیں کہ وہ جہنم میں ہے, مردود ہے, جہنم میں جو انہوں نے اہل بیت کو ستایا اور اتنی بڑی اس نے ظلم کیا, تو اس کے حوالے سے تو اہل سنت کا موقف واضح ہے. بالکل ہمارے پاس تو ان کا واضح ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا لیکن میں اس پروگرام میں بھی کرنا ضروری سمجھوں گا کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین اور مسائل کے حل کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں دوبارہ اس بات کو آپ ریپیٹ کیجیے گا. اکثر و بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض, مطلب میں سب کی بات نہیں کر رہا, بعض جو اہل تشیع ذاکرین ہیں یا اہل تشیع علماء ہیں وہ اکثر و بیشتر یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے, قرآن مجید کے اندر آیات میں گڑبڑ ہوئی ہے, یا صحابہ سے لکھنے میں غلطی ہوئی یا خیانت ہوئی, یا قرآن کو نقصان ہوا ہے, نقصان قرآن ہوا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑا مشہور و معروف نام ہے جو اس وقت بڑے مناظرات کر چکے ہیں تحریف قرآن پر, آپ بہت بخوبی جانتے ہیں. تو مکتبہ فقہ جعفریہ قرآن مجید کے بارے میں اپنا کیا نظریہ رکھتا ہے کہ آیا یہ قرآن جامع ہے, مکمل ہے, یا اس میں نقص ہے, اس میں نقصان ہوا ہے, یا قرآن کی آیات کے اندر فرق پیدا ہوا ہے, یا آیات لکھنے میں صحابہ نے خطا کی ہے؟ اپنا آپ دو ٹوک موقف دیجیے گا فقہ جعفریہ کے حساب سے. فقہ جعفریہ کے نزدیک قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے, یہی قرآن جو موجود ہے یہی کامل ہے, نہ اس میں کمی ہے نہ بیشی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اعتراض دیکھیں, کچھ افراد ہیں جو بیٹھتے ہیں غیروں کے, میں نے بتایا ہے, سازش کرتے ہیں, وہ رخنا ڈالتے ہیں دل میں, وسوسہ یوسوس فی صدور الناس. بالکل صحیح. وسوسہ ڈالتے ہیں ہمارا قرآن جو اتنا تھا اس میں بھی کوئی شک کرے گا, تو وہ شک اور وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے آپ کے دین کو کمزور کرنے کے لیے, آپ کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے, آپ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ یہ چیز نکالتے ہیں. اچھا, اس کا جواب نہیں دے پاتے وہ لوگ, اپنی جو سند دے رہے ہیں وہ اس کے بعد نہیں ہے. میں نے کہا تھا اس وقت آپ سے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گرامر کی مسٹیک ہے یا فلاں کی مسٹیک ہے, تو پورا قرآن تو صحیح ہے, لیکن آپ کا جواب جو ہے علماء بھی دے دیتے ہیں. بالکل صحیح, علماء بھی دے دیتے ہیں اس کا جواب, لیکن وہ نہیں مانتے. تو آپ ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی چند چیزیں ہیں, 2-4 چیزیں بیچ میں, اگر کوئی آپ آیات لے لیں جس پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے, 10 ہوں گی زیادہ سے زیادہ. تو اس پہ جو اعتراض کرتے ہیں, میں نے سنا پہلے بھی اعتراضات ہوئے تھے یہ, اس میں گرامر کی مسٹیک ہے. پھر گرامر تو خود قرآن قائم کرتا ہے, وہ تو اصل عربی ہے. لساناً عربی, عربی یہ لسان, یہ سٹینڈرڈ وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے. بالکل صحیح. عربی کا وہ جو شعراء اور ادیب اور وہ کرتے ہیں, وہ ان کی اپنی جگہ پہ. دیکھیے لغتیں بھی فرق کرتی ہیں. بنو تمیم کی لغت کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, وہ انا کے بعد نصب دیا جاتا ہے, اور انا اور القبلہ, وہ انا کے بعد نصب اور پھر رفع دیا جاتا ہے اس کی خبر کو. وہ نہیں دیتے, وہ نصب نہیں دیتے, دونوں کو وہ رفع کے حساب سے پڑھتے ہیں. بنو تمیم بڑا مشہور لغت ہے. بالکل صحیح. عرب کی بڑی مضبوط لغت مانی جاتی ہے. تو اب یہ سے چیزیں جو ہیں, اب میں نے یہ کہا تھا مولا امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے وقت پہ کہ آپ کو یہ سوالات اگر کر دیں, اول تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ کو. بالکل صحیح. کوئی فرق نہیں پڑا, نماز روزہ حق حرام حلال پہ کوئی فرق نہیں پڑا ان آیات سے. بالکل صحیح. یہ تو صرف ایک عیب جوئی کرنا یا کوئی رکھنا ڈالنا اس نیت سے ہوتا ہے. اس میں کوئی اصلاح یا کوئی علمی پہلو نہیں ہے. تو آپ ان سے سوال کر لیجئے گا اور وہ آپ کو شافی و کافی جواب مل جائے گا ان سے, امام سے. اسی لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ علم و حکمت کا خزانہ ہمارے سامنے جب آئے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اتنا آسان جواب دے دیں گے, وہ اتنا پھر کہیں گے ارے ہم اس بات پہ اتنا شک کرتے رہے, اپنا ٹائم ضائع کرتے رہے اس بات پہ.
بالکل مناظرے کرتے رہے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہاں اب کیا ہے کہ یہ تو ایک سازش ہوتی ہے. جی جی جو نام تشیع کبھی بھی جو مستند افراد ہیں علماء جو ہیں وہ کبھی بھی قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں, بالکل بھی تحریف کے قائل نہیں ہیں. بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح. یہ تو رکھنا ابھی ایک نیا آیا ہے. اچھا علامہ صاحب میرا ایک اور آپ سے بنیادی سوال ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے چینل سے جو اہل تشیع عوام ہے, جو اہل سنت عوام ہے, اسے ایک بڑا اچھا آپ ایک میسیج دیں. اکثر و بیشتر آج کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, اور کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں, جب سے یوٹیوب, واٹس ایپ یا آپ کا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے, تو میں نے دیکھا ہے نئے نئے اسکالرس پیدا ہو گئے ہیں, اہل تشیعوں میں بھی اہل سنت میں بھی. ریسرچ کی وہ 4 کتابیں پڑھتے ہیں, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مقدس ہستیاں ہیں اہل سنت کی, جنہیں اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہوں, اللہ کا ولی مانتے ہیں, چاہے وہ بات آپ صحابہ کرام کی کر رہے ہیں, ایون اہل البیت کی کر لیں, ٹھیک ہے, ان پر تان و تشنیع شروع کر دیتے ہیں. تو اب میں کافی عرصے سے یہ نوٹ کر رہا ہوں, بلکہ میں نے کبھی اہل سنت اور اہل تشیعوں کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ امت میں تفریق پیدا کریں یا امت کو لڑوائیں. یہ کام یہ نئے اسکالرس کر رہے ہیں, جو جدید اسکالرز آ گئے, 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عربی دان, محقق اسلام, مناظر اسلام فلاں کہتے ہیں. وہ آج کل جو مناظرات چل رہے ہیں جس سے تفریق پیدا ہو رہی ہے, اور سوشل میڈیا پر شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں, جب یہ بات طے ہے کہ اب جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ 1445 سال یعنی حضور کے وصال کے بعد سے مسئلہ خلافت شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت حقیقت ہے, تو کیوں نہیں مکتب اہل تشیعوں کے جو ذمہ دار علماء ہیں اپنی عوام کو سمجھائیں کہ جب ایک خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے اور دنیا میں اسی طرح نظام چلا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی انہی اصحاب نے خلیفہ بنایا یا بیعت کی, جو ابو بکر, عمر اور عثمان کے ہاتھوں میں جنہوں نے بیعت کی, جن صحابہ نے. تو اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ اب مان لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں؟ اب اس پہ مناظرات ہو رہے ہیں, اور پھر وہ حدیث قرطاس لاتے ہیں, پھر جناب رسول اللہ کی وصیت لاتے ہیں, اور پھر اتنے پڈے, اتنے فساد, ایک دوسرے کو گالم گلوچ. تو یہ مسئلہ جا کے رکے گا کہاں؟ اس کا حل کیا علامہ صاحب؟ دیکھیے, یہ اتنے بڑے سوال کے لیے میری ذات بہت چھوٹی ہے. میں مکتب تشیع کا ہوں, ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اتنی بڑی ذات کہ میں اتنے بڑے سوال کا جواب, جو کہ بڑا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے مسئلہ, اس پہ ایک حتمی رائے دے سکوں یا اس مسئلے کو حل کر سکوں, یہ میری توان سے باہر ہے, یہ میری دسترسی سے باہر ہے. لیکن ایک موقف, اچھا موقف, لیکن دیکھیں, میں ایک چیز واضح کر دوں اہل تشیع کی, کہ اہل تشیع جو ہیں وہ جو رسول نے فرمایا اس کو فالو کرتے. وہ کہتے ہیں نا, ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لائے. ٹھیک. ان کو جب حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان خم میں, غدیر خم میں, جب آخری خطبہ رسول اللہ نے دیا, تو اس میں انہوں نے مولا علی کو دکھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مولا ہے. اب یہ تخت پہ بیٹھے, کہیں رہیں, یہ کہیں بھی ہیں, یہ ہمارے مولا ہیں. ٹھیک ہے. یہاں جب انہوں نے مان لیا, اب اس کے مقابل پہ ایک جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے تو شورا ہوئی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابو بکر وہ خلیفہ ہیں. جی جی. تو اب انہوں نے کہا نہیں, ہم تو وہ ان کو مان چکے. ٹھیک ہے. ہم تو ان کو مان چکے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اب اکثریت نے فیصلہ کیا. تو انہوں نے اکثریت نے کیا, ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, صحیح. وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا. جی جی بالکل. ہم تو انہیں کو مانیں گے جس کو ہمیں رسول نے کہا. آپ نے کہتے ہیں آپ کی حکومت ہے, ہم اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. کوئی ہم بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب تک کہ ایک اصول ہوتا, قاعدہ شرعی مسئلہ بھی ہے, اس کا موقع نہیں ہے, میں اس کی سند بھی بتا دوں. جی جی. ایک حکومت چل رہی ہے صحیح سے, کوئی بھی آپ کے پاس اگر جب تک نعم البدل اس کا موجود نہیں ہے, اس سے بہتر اس کو نہیں گرائیں. ٹھیک ہے. ظالم حکومت ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی بالفرض اگر ظالم حکومت ہے, صحیح نہیں ہے. جی جی. آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, اور تباہ کر دیں. نہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ جب تک آپ کے متبادل کوئی سسٹم موجود نہ ہو کہ بھئی سنبھال لے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ مولا کہتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ طوائف الملوکی جو ہوتی ہے یہ بدتر ہے.
جی جی ایک فاسق کی حکومت سے. کوئی بھی شخص ظالم ہو فاسق کیسے بھی حکومت کر رہا ہے, ایک حکومت تو ہے, کوئی ایک حکومت. وہ ایک اصول بھی یہاں پر کار فرما ہے کہ ایسی چیز جو ہوتی ہے جس سے ڈسٹربینس ہو جائے عوام الناس کا, تو اس کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. اس کو چھیڑنا جب ہے جب موقع محل ہو کچھ ہو. یعنی میں انقلاب لانا منع ہے عام حالت میں, انقلاب ناکام انقلاب لانا. میں مثلا پاکستان کی گورنمنٹ, یہ کوئی اور دنیا کی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں وہاں کے لوگ, اور صحیح کھڑے ہوں کہ یہ حکومت ظالم ہے, حکومت یہ کر رہی ہے, غبن کر رہی ہے, خیانت کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, کھڑے ہو جائے اور وہ کر نہ سکتے ہوں, ٹھیک ہے, تو حرام ہے ان کا کھڑا ہونا. انقلاب نافرجام کہلاتا ہے یہ, کہ ناکام انقلاب. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم 50 آدمی کھڑے ہو گئے تو پولیس اٹھا کے ڈال دے گی, ہمیں جیل میں بھی مار دے گی. جی جی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس طرح سے بہرحال یہ فیصلے کا, جیسے میں نے کہا, اس کو چھیڑنا. ہاں, اور یہ جو ہے ذرا ایسے بات ہوتی ہے کہ میرے کوئی اتنی بڑی توان بھی نہیں ہے کہ میں اس کو مسئلے کا کوئی حتمی فیصلہ دے سکوں. بالکل صحیح. میں بھی پابند ہوں, ایک دائرے ہے, ایک لائن ہے, ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. جی جی, ہر مذہب کی, ہر چیز کی. جی جی, بالکل. وہ اس کو یہ پار نہیں کر سکتا, میں بھی پار نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. میں فیصلہ دیتا ہوں, دوسرے کی توہین ہوتی ہے یا دوسرے کی اعانت ہوتی ہے یا دوسرے کو برا لگتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. بالکل صحیح. کیونکہ میں تو اپنے موقف پہ قائم ہوں, وہ اپنے موقف پہ قائم ہے. بالکل صحیح. یہاں سے میں آپ کو ایک چیز صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی, کہ جب اختلاف ہے, چلو 90% تو آپ متفق ہیں, ٹھیک ہے, میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس جو متفق علیہ اس پہ کام کر لیں. بالکل صحیح. آپ پتہ چوری برا ہے, جی جی, رشوت, جی جی, ظلم و ستم و گناہ جتنے بھی حرام قرار دیے گئے ہیں متفق علیہ وہ قرآن میں. بالکل صحیح. چوری متفق علیہ قرآن میں, بالکل صحیح, گناہ ہے, جرم ہے. تو پہلے آپ ان جرائم کو, اور جو بالکل کھلی ہوئی خیانتیں ہیں, جی جی, خدا کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں, جی جی, رسول کے خلاف کام کر رہے ہیں, بالکل صحیح, توہین رسالت کر رہے ہیں, وہاں سے آپ شروع کر لیں. بالکل دونوں مل کے. بالکل صحیح. کہ پہلے تو کر لیں, اب بعد میں جب اختلاف بچ جائے گا تو لڑ لیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کی ایک یاد آتی ہے, والذین جاہدوا فینا, جی جی, جو کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ بھئی یہ قائم کریں, جو بھی جو کچھ متفق علیہ وہ تو قائم کریں نا. جی جی, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بضرور اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی نس ہے, لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ, یعنی نس ہوتی ہے کہ اللہ حتمی طور سے اس کی ہدایت کرے گا, جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر امن و امان ہو, یا ظلم و ستم کم ہو جائے. کس لیے اللہ نے منع کیا ہے. میں پہلے اس پہ کام کر لیتا ہوں, بعد میں جو میرے اختلافی مسائل ہے کہ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں, بالکل صحیح, یہ میرے لیے ٹائم ضائع کرنے کا مترادف ہوگا. بالکل صحیح. اب اللہ جانے وہ ہاتھ باندھے ہاتھ کھولے, آپ کو کیا نقصان کر رہا ہے. بالکل صحیح. بھائی آپ کی مرضی, اس کی مرضی ہے, اس کا عقیدہ ہے. نماز تو اللہ ہی کی پڑھ رہا ہے نا. جی جی, بالکل صحیح. اچھا مولانا فاروق تیجانی صاحب, یہی سوال آپ سے ہے کہ کوئی ایسا حل بتائیں کہ تاکہ اہل تشیع عوام, اہل سنت عوام کے لیے وہ آئیڈیل میسیج ہو, اور پھر خلافت کے مسئلے پر مزید تکفیر نہ ہو, اور یہ جو مناظرات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اور اس سے اہل تشیع عوام اور اہل سنت عوام لڑ رہی ہے, گالم گلوچ آ رہی ہے, تو یہ گالم گلوچ کے جو معاملات ہیں رکیں, اور پھر انسان کے بچے بن جائیں. میں تو کہہ رہا ہوں مسلمان اور بھائی بھائی ہو جائیں. دیکھیں عالم دین تو کبھی گالی نہیں دے گا. بالکل صحیح. جس کے بعد دین کا یہ عوامی کر رہی ہے. ہاں, جس کے پاس, بلکہ عالم دین نہیں بلکہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان, سلجھا ہوا انسان گالی نہیں دیتا ہے, اور خاندانی آدمی تو دیتا ہی نہیں گالی. بالکل صحیح. گالی وہی دیتا ہے جس سے, یعنی جس کی تربیت ہی اس ماحول میں ہوئی ہو, تو وہ گالی گلوچ پہ اترائے. اور پھر جب دلیل ختم ہو جاتے ہیں تو جس بات پہ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ مولانا صاحب نے ایک بات کی, تو وہ تھوڑا سا میں حضرت اگر میری اصلاح کروا دیں یا آپ اپنی اصلاح کر لیں, یہ مجھے پتہ نہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بات کی کہ حضرت, یا ہو سکتا ہے یہ بات کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہو, کہ وہاں پہ غدیر خم میں جو حضرت مولا علی کو اللہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو, اور پھر آپ پوری حدیث یہ ہے اللہ موال من والا ہو عاد من عادا ہو. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حضرت علی ہی مولا ہیں, اور پھر بنو ثقیفہ کا حوالہ آپ نے دیا کہ بنو ثقیفہ میں جو بہت تو لوگوں نے اختلاف کیا. تو میری تو نظر میں بنو ثقیفہ کے اندر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت مولا علی جو تھے وہ خلیفہ ہیں. اچھا, میری نظر میں, مجھے تاریخ میں تو نہیں ملا یہ حوالہ.
ہو سکتا ہے ہو کوئی کہیں ایسی جگہ پہ جو ہماری نظر سے اس وقت نہیں ہے. جو اختلاف ہوا تو تھوڑا بہت جو ان کے بیچ میں بحث شروع ہو گئی تھی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی اور جو انصار تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم نے چونکہ اتنی اسلام کے لیے خدمت دی, مہاجرین کو اپنے پاس بلایا, سب کچھ ساتھ دیا, تو اب جو ہے عمارت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جب دیکھا کہ بھئی مہاجرین اور انصار میں کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جنازہ اب رکھا ہوا تھا, کیونکہ 3 دن آپ کا جنازہ پڑھاتے گئے. جی جی. ذہن میں رہے کہ آپ کی وفات پیر کو دن ہوئی, اگر غلط ہوں تو اصلاح کر لی جائے, اور پھر منگل بدھ اور بدھ کی شام کو جو ہے آپ کی تدفین کی. جی جی. عصر کے وقت نہیں, شام کے وقت. میں نے تو یہی پڑھا کہ مغرب کے بعد ہی آپ کی تدفین ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی گویا کہ مغرب کے بعد پھر جمعرات کا دن آ جاتا ہے. ٹھیک. تو 3 دن آپ کی تقریباً اس طریقے سے, اور چونکہ وہ ہجرے میں تھا تمام جنازہ, تو ہجرے میں تو لاکھوں لوگ تو نہیں آ سکتے ہیں. بالکل صحیح. 10 20 کی جتنی بھی ٹولیاں تھیں آ کے نماز پڑھ کے آپ کی جنازے کی چلے جاتے تھے. تو 3 دن کے بعد آپ کی تدفین ہوئی. اس دوران جو پہلے دن کا یہ واقعہ یا دوسرے دن کا یہ واقعہ بنو ثقیفہ کے اندر, تو اس میں یہ صرف یہ بات طے ہوئی تھی کہ بھئی حضور کے بعد خلافت کون شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے یہ معاملات کو چلائے گا. اچھا, اب جو بھی کچھ ہے, اصل چیز یہ ہے کہ جو ہمارا جو دین ہے, دین اسلام کو ذرا اس کو سمجھنا ہے. دین اسلام رجت پسند دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعد معاملات جو احکام ہیں قرآن کے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ چیزیں کلیئر ہے. کچھ متشابہات احکامات ہیں, لیکن کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ دین سب کے لیے آیا ہے نا. جی جی. میرے لیے بھی آیا ہے, آپ کے لیے بھی آیا ہے. 1400 سال میں دین چند لوگوں کے لیے تو نہیں آیا ہوا تھا. آگے کے بھی عملات کیسے چلانے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک طریقے سے مطلب وہ لیتے ہیں کہ بھئی پچھلے لوگوں نے معاملات کو اس طریقے سے چلائے تھے تو ان کا کچھ آئیڈیاز ہمیں ملتے رہتے. ٹھیک ہے. تو کچھ معاملات کو حضور اللہ تعالیٰ نے دین کے شورا پہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ اپنے مسائل کو حل کریں خود ہی. اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے دیا تھا وشاورہم بالامر, کہ آپ جو ہے ان سے مشورہ کیا کریں. حضور کو الگ دیکھا جائے تو شورا کی کیا ضرورت ہے, اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے, خبر آئی, آپ حکم کروائے, وہ نافذ ہو جائے گا, فوراً عمل ہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معاملے کو دین پہ لوگوں کو چھوڑا تھا کہ آپ سیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو جن جو ہے وہ اس طریقے سے رجت پسندی پہ نہیں ہے کہ بس صرف یہ معاملات ہو گئے تو ہو گئے. معاملات یہ ہوتے ہیں. اور پھر سیاست جو ہے, اگر میں ایک بطور ایک اسٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں جو میں نے سمجھ میں آیا, سیاست ہمیشہ ارتقائی نظریے کا نام ہے. ٹھیک ہے. سیاست ایک جگہ جمد ہونے کا نام نہیں ہے, ایک ارتقائی نظریہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اسی لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں خلافہ راشدہ کا جو دور ہے کہ پہلے خلافت تو مل گئی شورا کے تھرو حضرت ابوبکر صدیق کو. ٹھیک ہے. دوسری خلافت جو ہے کسی شورا کے تحت نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے ہی عمر کو کہہ دیا کہ یہ لیجئے, آپ خلیفہ بن جائے. تیسری خلافت کے اندر کہ نہیں, باقاعدہ ایک کمیٹی بنی 3-6 بندوں کے لیے کہ آپ اس میں سے چوائس کریں. چوتھی خلافت علی کو حالات اور واقعات نے ان کو آگے کر دیا تھا. ٹھیک ہے. کہ مدینے کے مسلمانوں میں اجماع ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. اب جو بھی حالات اور واقعات تھے حضور حضرت علی کا آنا ضروری تھا. جی جی, میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں. بالکل. کیونکہ جو اس وقت جو صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں, آپ جو ہے آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس وقت ہمارے اندر آپ ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. ایک سے فساد پیدا ہو چکا ہے, مدینے میں خون بہا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے حضرت امام حسن کی اگر خلافت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ وراثت کی ہے. بالکل. حضرت علی نے آپ کی شہادت ہوئی, آپ کے زیادہ قریب ترین جو شخصیت تھی امام حسن تھے. اور میری نظر میں میں جتنی میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہے ٹٹولا ہے, امام حسن سے زیادہ بصیرت حکیم شخص کوئی بھی نہیں ہے. بے شک, سبحان اللہ. یعنی ان کی بس حکمت اور بصارت کو اگر میں پڑھتا ہوں نا تو یار یہ تو بڑی زبردست شخصیت تھی مسلمانوں کے اندر. بالکل صحیح. معاملات کو سمجھنے میں, معاملات کو اندر بات کرنے میں ان کی بڑی بات تھی. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سیاست ارتقائی نظریہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. سیاست کوئی چیزیں یہ نہیں کہ آپ نے ایک چیز کو پکڑ لی تو اس میں سے ہلنا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. جیسے اور پھر اللہ ایک حدیث ہے ہمارے یہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ صحیح درجے پہ حدیث ہے, یعنی حسنہ درجے پہ تو میں صورت عنوان دیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو چیز مسلمانوں کے پاس خیر ہو جس معاملے میں, یعنی مسلمان
اجماع طور پہ سمجھے کہ یہ معاملہ ہمارے لیے خیر ہے تو اللہ کے پاس بھی وہ خیر ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جس چیز میں مسلمان جس کو برا سمجھے تو اس کو اللہ بھی کے نزدیک برا سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب گویا کہ آج اگر ہم نظام سیاست یہ لے کہ بھئی جمہوریت جو ہے وہ ہمارے لیے نظام سیاست بہتر ہے، مثال کے طور پہ ہم ایک بیس پہ بات کر رہے ہیں فور ڈبیٹ کہ بھئی عام علماء جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جمہوریت ایک آسان راستہ ہے انتخاب کرنے کا، تو یہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہی ہے کیونکہ مسلمانوں نے اس کو چیز کو چوائس کر لیا. آگے جا کے اگر اس کی کوئی شکل بدلتی ہے، جیسا کہ میں بعض اوقات اگر میں دیکھتا ہوں ایران کا جو ولایت فقیہ کا نظریہ ہے وہ بہت اچھا ہے. بالکل صحیح. میں جب بعض اوقات اس پہ جب دیکھتا ہوں، حالانکہ میں نے اتنا اسٹڈی نہیں کیا ہے لیکن بعض اوقات وہ ولایت فقیہ کا نظریہ جو ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے. ہاں میں اپنی ذات کی طرف بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کلی بات کر رہا ہوں. لیکن بعض اوقات چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ ولایت فقیہ جو ہے اس کا درجہ بعض اوقات ان کے ائمہ فقہاء سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بعض معاملات میں اس وجہ سے نجف میں اور قم میں اختلاف بڑا پڑ جاتا ہے. سمجھے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو سیاست کے نظریے سے دیکھا جائے تو وہ اس نے ایک رضیہ لے لیا کہ جس میں دین کو بھی تھوڑا پکڑ لیا ہے اور عموم اور سیاست کو بھی پکڑ لیا ہے. بالکل صحیح. تو یہ سیاست کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو سیاست کو ہم ارتقائی نظریے پہ رکھیں تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے نا، یہ بات علماء نے آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا کہ بھئی آخری امام مہدی کے حوالے سے تو خبر ہے تو پہلے کے امام کے حوالے سے کیوں نہیں خبر ہے. ٹھیک ہے. بھائی امام مہدی کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر اس لیے دی کہ واقعات حالات اس قدر رنجیدہ اور سنجیدہ اور اس قدر غیر یہ روایتی ہوں گے، یعنی حالات اتنے ہوں گے کہ لوگ بولیں گے ختم ہو گیا معاملہ. اچھا. دین کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. دین کا معاملہ ختم. تو حضور نے بشارت دی کہ نہیں، یعنی اتنی یعنی اس اندھیری مایوسی کے اندر بھی تم دین کو یہ نہیں سمجھ لینا ختم ہو گئے جب تک کہ میری نسل سے ایک بچہ شخص جو ہے نا نکل کے دین کی حمایت نہ کرے. یعنی علامت کے طور پہ بتائیے. بالکل صحیح. وہ طور علامت ہی ہے آپ کے آخرت میں کہ وہ دین کو. بالکل صحیح. جی. اچھا علامہ صاحب، ایک بڑا آپ سے اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ میرے کافی سارے اہل تشیع دوست ہیں. اچھا وہ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ گھبراتے ہیں اہل سنت مساجد میں نماز پڑھنے سے. میں نے کہا تم دور امام بارگاہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں جمعہ ہو رہا ہے، یہاں پڑھ لو، کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی، سب مسلمان ہیں. تو وہ گھبراتے نہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، جمعے کی نماز چھوڑ کے ظہر پڑھ لیتے ہیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کے فقہ جعفریہ کے بڑے علماء نے یا مجتہدین نے کوئی فتویٰ دیا ہے کہ شاید اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اہل تشیعوں کا یا فقہ جعفریہ کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں کہ اہل سنت مساجد میں نماز پڑھنا یا اہل سنت امام کے پیچھے نماز پڑھنا، خاص طور پہ جمعے کی نماز یا عیدین کی نماز یا کوئی عام نماز جائز ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیں. دیکھیے آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا تھا کہ آپ اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. آپ بھی جائز سمجھتے ہیں؟ اور بات نہیں، دیکھیں میں مجتہد تو نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں نماز تقلید ہوں. تو وہ جیسے بتائیں گے نا، ان کی اتھارٹی وہ ہیں، تو وہ نکالتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ابھی بھی بہت سارے جگہ پہ جو تشیع میں اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ جو آپ کریں گھبراتے اس لیے کہ وہ اہل سنت کے بعض مساجد میں ایسا ہوا کہ جب یہ نماز پڑھنے چلے گئے، ایسے ہی فرادہ نماز، دفتر تھا قریب، نیچے مسجد قریب تھی، تو اپنی ایک طرف سے کھڑے ہو گئے، نماز اپنی فرادہ پڑھ لی. تو اس جگہ کو انہوں نے پانی سے پاک کیا، دھویا کہ یہ جگہ ہی خراب ہو گئی اور یہ کیسے نماز پڑھا. یعنی ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، ترچھی نظروں سے، تو وہ ظاہر آدمی گھبراتا ہے کہ بھائی میں تو نماز پڑھنے آیا تھا یہاں پر، مجھے آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں میرے ساتھ، مجھے برا سمجھ رہے ہیں، اور ایک ٹینشن پہ نماز پڑھنا، تو اس لیے گھبراتے ہیں. یہ بھی بات ہے. اور دیکھیں ہمارا تو یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے بھی جو پیش نماز ہوتے ہیں شیعہ، اس کی بھی شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی قرأت صحیح ہونی چاہیے، وہ عادل ہونا چاہیے، نماز کے مسائل جانتا ہو، الٹی سیدھی باقاعدہ سند یافتہ ایک پیش نماز ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں آپ. اس کی عدالت ساقط، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کھلے عام کوئی ایسا کام انجام دے رہا ہے، تو اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ ایسی بھی بات ہوتی ہے کہ اہل سنت کے بھی بعض علماء مطلب اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرتے ہوئے سنا ہو، ان کو پرسنلی کوئی دیکھا ہو، یہ تو گالی دیتے ہوئے سنا ہو، مثلا فوش دیتے ہوئے سن لیا ہو، بعض ہو سکتا ہے کوئی ایسی اور بات دیکھ لی ہو، تو اس وجہ سے بھی وہ پیچھے شاید
نماز پڑھنے سے گھبراتے ہیں کہ بھائی میں چاہتا ہوں میری نماز صحیح ہو جائے, میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, تو عام طور سے فرادہ نماز ہی پڑھ لیتے ہیں, دفتر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چھپ چھپا کے اپنے پھر دوسرے شیعہ کا ظاہر کرنا بعض جگہ ذرا نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا, تعصب بھی ہوتا ہے ان سے کہ اچھا یہ شیعہ ہے, اوہو, تو یہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک شروع ہو جاتا ہے اطراف میں. بعض اوقات تو معاندانہ شروع ہو جاتا ہے. اوہو, تو اس لیے گھبراتے ہیں, تو وہ اپنا چپ چھپا کے اپنے نماز پڑھ لیتے ہیں اور ذرا جانے سے گھبراتے ہیں اجتماع میں. لیکن آپ شرن جائز, ہاں شرن تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ ابھی حج کے موقع پہ, جی حج کے موقع پہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہاں کون نماز پڑھاتا ہے, وہ اہل تشیع کا تو وہاں کوئی پیش نماز ہو بھی نہیں سکتا. جی جی بالکل, تو سارے اہل تشیع اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تمام مراجع تقلید, بالکل صحیح, تمام مراجع تقلید کہتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل صحیح, جو نماز ہو جائے گی. امام کعبہ ہیں ان کے پیچھے جو نماز ہو رہی ہے ویسے پڑھیں آپ. بالکل صحیح, آپ ہاتھ نہیں باندھیں, ٹھیک ہے, ہاتھ کھلے رہے. بالکل صحیح. بلکہ مالکی جو فرقہ ہم نے وہاں دیکھا حج پہ گئے تو وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. بالکل, تو وہ بھی ہم نے سمجھا کہ یہ بھی شیعہ اتنے سارے کہاں سے آ گئے, تو انہوں نے کہا یہ قبیلے کے لوگ آئے, یہ مالکی ہیں, تو یہ شیعہ نہیں ہیں, یہ ہاتھ کھول کے. اچھا ہمیں یہ بتا. اچھا مولانا فاروق تیجانی صاحب, آپ سے یہی سوال ہے کہ اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. میں سوال کو اس طرح تمہید باندھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی اور اہل سنت مسجد دور ہے, ٹھیک ہے, خدشہ ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور قریب ترین جو ہے وہ امام بارگاہ ہے اور امام بارگاہ میں نماز مغربین ہو رہی ہے, تو ہم اہل تشیع امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اہل سنت کا موقف کیا؟ نہیں, ہم نہیں پڑھ سکتے. اچھا, جائز نہیں ہے. نہیں, کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے اعتقاد کی نیت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے عقیدے کے مطابق ہی آپ کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, پہلی شرط تو یہی آ جاتی ہے. اچھا, ہاں. دوسری یہ ہے کہ فقہی یعنی جو مسائل ہے وہ بھی تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے. ہاتھ چھوڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہاتھ چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسرے جو اس میں سلام کا مسئلہ ہے, پھر دوسری چیزیں ہیں, تو بہت سی مطلب قرۃ جاری جو ہے وہ رکوع میں بھی ہے, سجود میں بھی ہے, تو یہ چیزوں کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے یہاں بالکل کلیئر ہوا ہے کہ ہم تو اہل سنت اور جناب مسلک بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز نہیں جائز سمجھتے. اچھا, اہل حدیث کے نیچے بھی پیچھے نماز, جب تک ہمارے عقیدے کے مطابق ہی نہ ہو کوئی فرد. اچھا, یہ ہے کہ نماز انہوں نے پڑھ لی تو ہم اپنا الگ سے پڑھ لیں گے. اچھا مولانا صاحب, آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس سخت نظریہ رکھنے سے امت ہمیشہ انتشار کا شکار رہے گی, مشکل میں رہے گی امت؟ نہیں, امت مشکل میں نہیں رہے گی. اچھا اچھا, دیکھیں ایک چیز ہونی چاہیے, بے شک کہ آپ اس بات کو جیسا سمجھیں, ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جیسا کہ بعض اوقات ہوتے ہیں ہم آپ بس میں بیٹھے میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, نارملی طور پہ, لیکن جیسا کہ علماء کے بیچ میں ہونی چاہیے, عام بازار لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, علماء کے بیچ میں ہونے چاہیے, اور آپس میں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے انہوں نے بھی فرمایا وہ بات بھی درست ہے کہ 90% تو مسلمان ہیں ہمارے آپس میں. جو باتیں یہ ہم عقائد میں مانتے ہیں وہ بھی ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ہر سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ علماء کی کونسل بیٹھے کہ بھائی ہم مزید اور آپس میں قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. باقی نماز کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ تو آپ کا جو عقیدہ ہے اسی حساب سے آپ کا امام کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں نے یہاں پہ کہیں پہ کسی دیوبندی مسلک کی مسجد میں نماز پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر میں دہراؤں گا اپنی نماز کو جب مجھے پتہ چل جائے کہ بھئی یہ دیوبندی ہے. اچھا, ہاں بالکل صحیح بات ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. نہیں تو جو بنیادی جو اصول دین ہے وہ تو سب کا ہے. اچھا عقیدے کی. اچھا, وہ عقیدہ کیا ہے ذرا ایکسپریس کر دیں. اہل سنت کا دیکھیں, اہل سنت اور تشیع میں تو عقیدہ بالکل واضح فرق ہے. ٹھیک ہے. باقی جو اہل سنت کے اندر جو عقائد ہے دیوبندیوں کے ساتھ وہ تو اختلاف عبارات پہ ہے, جن کے ان کے علماء نے جو گستاخیاں کی اپنی عبارات میں, ان کا وہ دفاع جب تک کریں گے جب تک اہل سنت کے نزدیک بھی وہ اسی حکم کے نزدیک میں آئیں گے. ٹھیک ہے. جو دفاع نہیں کرے گا تو وہ اس حکم کے نیچے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کہیں گے کہ بھائی نماز تو ایک معاملہ اللہ اور بندے کا آپس کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب کس کی کیا قبول ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے.
بہتر طور پہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ابھی اس کی قبول ہے کہ میری قبول ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اصل چیز ہوتا ہے عقیدہ آپ کا اگر درست ہے تو آپ اسی شخصیت کے پیچھے نماز پڑھیں. نہیں ابھی میرا جانا ہوا عراق، ٹھیک ہے نا، امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ کاظمیہ میں وہاں پہ میں حاضری دی، مغرب کی نماز ہو رہی تھی، ہماری نماز پہلے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بعد مزارات پہ یعنی جو ہم گئے تھے وہاں پہ اجازت تھی کہ ہم اپنی جماعت الگ سے کرا لیں. اچھا. لیکن امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی. اچھا. باقاعدہ وہاں بندہ کرے نہیں، اگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو جماعت اب جب ہماری کھڑی ہوں گی تو پڑھ لیجیے گا ان کے پیچھے، ورنہ آپ الگ الگ سے خود ہی پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں. ٹھیک ہے. لیکن بعد مزارات پہ انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ اگر یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ فرق تو ہے تھوڑا سا، 10 منٹ کا میرے خیال شاید فرق ہے فقہی حساب سے مغرب کے حوالے سے، اور ہمارا جو پہلے تھوڑا، تو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ پڑھ لیں آپ، جماعت کرا لیں اپنی، جب آپ کی جماعت ختم ہوگی تو یہ جماعت کھڑی ہو جائیں گی خود بخود. ٹھیک ہے. وہ ٹائم کا تو فرق اتنا آ جاتا ہے نا. بالکل صحیح. ہاں، تو اس حساب سے تو یہ ایک اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. گلدستہ ہے، ہر قسم کے پھول اس میں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، ایک بات میں میرے ذہن میں آ گئی، اتحاد بین المسلمین کی. جی بالکل، بسم اللہ کیجیے. اب بات یہ ہے کہ تھیوری تو دیتے ہیں اتحاد بین المسلمین کی، پریکٹیکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. پریکٹیکل اس وقت فی زمانہ بہترین پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے. بالکل صحیح. ایران تشیع، جی حماس کٹر اہل سنت. بالکل صحیح. اپنے عقائد میں وہ بہت سخت ہے. زیدیہ یمن کے وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے. علوی شام کے وہ الگ ہیں. خیر علویوں کو اس میں انوالو نہیں ہے اتنے، اہل تشیع زیادہ تر ہے، لبنان اہل تشیع، حزب اللہ، حماس، یہ سب ساتھ ہے. بالکل. کیوں ان کو ایک چیز نظر آئی کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، صہیونسٹ، یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہے. ٹھیک ہے. اور ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، اللہ رسول کو تو ہم دونوں مانتے ہیں. بالکل صحیح. یہاں تک تو ہم مشترک ہیں. پہلے ہم اللہ رسول کے دشمن کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. بالکل صحیح. بعد میں لڑ لیں گے ہم. بعد میں لڑ لیں گے. ٹھیک. اچھا، اب یہ اتنا یعنی پریکٹیکلی ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر ان کے پر کوئی بمباری ہوتی ہے حزب اللہ پہ وہاں پر بیروت میں، تو حماس والوں کو دل دکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جب قتل عام کرتے ہیں تو ان کا دل کٹتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں اس کا. ٹھیک ہے. اپنا بھائی، اپنا دل، یہ ہوتی ہے اتحاد. ٹھیک ہے. اور ایران کے بیک پہ کہ تم کچھ ہوگا، ہم ہیں. ہم نے صادق الوعد انہوں نے جو نام رکھا تھا، یعنی سچا وعدہ. ٹھیک ہے. سچا وعدہ اس لیے کہ آپ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں، اپنا آزاد علاقہ کرانا چاہتے ہیں، غصب سے چھڑانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. وعدہ کرتے ہیں. تو یہ جو حملے کیے گئے صادق الوعد، اس بنیاد پہ کہا گیا کہ یہ سچا وعدہ کیا تھا، ہم ساتھ دے رہے ہیں. ہمارا ملک خطرے میں پڑتا ہے، ہمیں پہ بھی بمباری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم کریں گے. اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم کس میں مشترکات میں ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا مشترک ایک دشمن ہے. بالکل صحیح. پہلے ہم اس کو نمٹ لیتے ہیں، اس سے نمٹ لیتے ہیں، بعد میں لڑ لیں گے. جزاک اللہ. اچھا، میرا اس پوڈ کاسٹ کا آخری سوال ہے، اور دونوں علماء کرام سے، محترم علماء کرام سے سوال ہے. آپ ہمیں یہ مسئلے کا حل بتائیں. یہ جو نئے نئے اسکالرز اور ریسرچ اسکالرز پیدا ہو گئے، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، یا اصول کافی کا مطالعہ کرتے ہیں، یا ملا یاز الفقی کا، یا بحار الانوار کا، یا مسلم شریف کا، یا المستدرک الحاکم کا، یہ احادیث سے جو اینڈ رزلٹ ریلے ہوتے ہیں، وہ اینڈ رزلٹ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ راویان حدیث نے بات کچھ اور کی ہوتی ہے، وہ کچھ اور سمجھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا کر امت مسلمہ میں مزید انتشار پیدا کرتے ہیں. اور پھر اتنے بڑے بڑے اسکالر، وہ ریسرچ اسکالر بن جاتے ہیں، پبلک انہیں سن رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ اسکالرز جو ہیں، چاہے وہ اہل سنت میں ہو، اہل تشیع میں ہو، یہ اہل سنت اور اہل تشیع علماء سے متنفر کر دیتے ہیں. لوگ علماء کے بجائے ان کے پاس جا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ احادیث کا فہم لینا یا احادیث سے رزلٹ ایکسٹریکٹ کرنا ایک عام محقق کا کام نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہونا چاہیے.
یہ کام مجتہدین کا ہونا چاہیے, مفتیہ کا ہونا چاہیے, محدثین کا ہونا چاہیے, جنہوں نے مدارس میں تعلیم لی ہو, جنہوں نے اصول و ضوابط سیکھے ہوں, جن کی باقاعدہ اچھی مدارس میں تربیت ہوئی ہو. اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے استنباط حکم حدیث سے جی کرنا صرف مجتہد کا ہمارے یہاں, ٹھیک ہے, جو مجتہد ہو, جی عام عالم بھی نہیں, مجتہد ہو وہ حکم استنباط کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو حدیث, علم الحدیث بہت بڑا حدیث ہے, جی, پھر اس میں علم رجال بھی پڑھنا پڑتا ہے, رجال کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے, پھر تدوین حدیث و درایت الحدیث اصل آتی ہے کہ اس سے درایت کیا ہوتا ہے, بالکل صحیح, ایکسٹریکٹ کیا نکلتا ہے, آیا پھر اس کا موازنہ ہوتا ہے دوسرے سے کہ یہ اس موقع کی حدیث ہے, یہ اس موقع کی حدیث ہے, اس کا مطلب یہ بظاہر دو حدیثیں متضاد نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, حدیث ہے, یا ایک حدیث ایسے نہیں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, یہ حدیث ہے, یعنی مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی سوائے مسجد کے, اچھا یہ حدیث ہے, حدیث ہے, اچھا انہوں نے کہا بھائی ہماری جو نماز ہم نے گھر میں پڑھ لی, دفتر سے آئے تو کیا نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کہلاتی ہے حکم ارشادی, حکم ارشادی, حکم مولوی نہیں ہے, مولوی ہوتی نس کے حتمن یہ واجب ہے آپ پہ, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ارشادی آپ کی نماز کمال پہ جب پہنچے گی جب آپ مسجد میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ارشاد ہے, ارشاد آپ کو ایک اچھے بہتر مستحب عمل, زیادہ اچھے اولا عمل کی طرف راغب کیا گیا ہے, جی جی, اس طرح سے کہہ کے, ٹھیک ہے, کیوں اس سے پھر دوسری حدیث دیکھتا ہے کہ لوگوں نے گھر میں نماز پڑھی, نبی نے کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے, اگر وہ تھے اعتراض کرے تمہاری مسجد نماز ہوئی نہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی تو استنباط ہے, تقریر معصوم بھی تو ایک حدیث ہوتی ہے, یعنی کہ نبی اگر یا امام منع نہ کرے کسی چیز سے تو اس کا مطلب ہے اس کو اوکے اس کے نزدیک, ورنہ وہ منع کرتا, بالکل صحیح, ٹوکتا اگر اس چیز پہ, لیکن ایسا نہیں ہوتا, یہ پورا ایک حکم ہے. اب یہ جو ہے اپنے مطلب کی چیز, اب دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے ریٹنگ کا معاملہ آ گیا, صحیح بات یہ لوگ جو ہے اس میں ریٹنگ بڑھاتے ہیں, ایک ایسی بات بول دیں کہ جس میں ہلچل مچ جائے, ہلچل مچ جائے, اب اس فرقے کے بھی ہوں اس فرقے کے بھی ہوں, اچھا پبلک پسند کرتی ہے, پبلک پسند, عوام الناس جذباتی ہوتے ہیں, ارے دیکھو اس نے بات کی, اچھا اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے دین کا دفاع کرنے میں یہ آگے بڑھ گیا ہے, صحیح بات, اور رسک لے رہا ہے, رسک لے رہا ہے, دوسرے سے مقابل آ گیا, یہ دیکھو بہادر ہے, تو وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں, ریٹنگ بڑھ جاتی ہے, بالکل صحیح, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے بیچ میں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا مولانا فاروق تیجانی صاحب, آپ سے بھی یہی سیم سوال ہے, سوال یہ ہے کہ ہمارے بعض جو اہل سنت کے اندر جو نئے اسکالرس پیدا ہو گئے, نئے محققین پیدا ہو گئے, وہ جو احادیث پڑھ کر رزلٹ نکال لیں اینڈ وہ رزلٹ اتنا خطرناک ہوتا ہے جس سے عوام منتشر ہوتی ہے, انتشار کا شکار ہوتی ہے, جبکہ راویان حدیث نے یا حدیث کے بیان کرنے کا اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے جو محدثین نے نکالا ہوتا ہے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ حدیث کو سمجھنے کا فہم جو علماء کے پاس ہے, محدثین کے پاس ہے, محققین کے پاس ہے, جن کی تربیت علماء نے کی ہو, مدارس میں ہوئی ہو, وہ عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا عام آدمی. یہ ایک علم بہت اونچا علم ہے, علم حدیث. حالانکہ میں نے اپنے موضوع پہ کام کیا ہے, لیکن حدیث کے حوالے سے میں نے ہمیشہ سے علماء محدثین کو ہی فالو کیا ہے. اپنے طور پہ کسی حدیث پہ جراح اور حکم لگانے کی کبھی کوشش نہیں کی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ علم رجال سے تعلق رکھتا ہے, پھر علم لغت سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو لغت بولی جا رہی تھی وہ کیسی تھی, کیا تھی, ٹھیک ہے نا. بڑے اس میں مراحل ہے, ایک نہیں مرحلہ ہے, بڑے مراحل. ابھی حدیث کے اقسام بھی کتنی ہیں, تو ایک قسم کو پر بات کی جائے تو کتنی لمبی باتیں جو ہو جائیں گی, تو یہ عام فہم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ایک بڑا اچھا مجتہد فقیہ انسان چاہیے, یا تو آپ اس کی بات تسلیم کر لیں کہ انہوں نے اس حدیث کا یہ حکم لگایا ہے, اب اس حکم کے تحت آپ استنباط کریں, ٹھیک ہے, یا استدلال پیش کریں, ٹھیک ہے, جو آپ کا ہے ان کے حکم کے حساب سے کہ مجھے حدیث کا یہ ملا ہے, اب اس سے مجھے یہ استدلال نظر آ رہا ہے, یہ بات ہوگی. دوسری یہ ہے کہ عام لوگ جو ہے نا, اب دیکھیں اسکالرس پیدا ہو گئے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہمارے بھی یہاں جو ہے, اب وہ بس اب کام کاج ہے کچھ نہیں لوگوں کے پاس, تو کہنے لگے چلو بھائی بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا لے اس طریقے سے پروگرام, تو یہ بھائی آپ بنا لیں یار, کوئی کھانا وانا بنا لیں, وہ ریسیوی کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے. یہ چھوٹا کام تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں دین پہ بات کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ تو خود یہ فقیر جو ہے 20 سال تک اپنے شیخ کی بیت میں رہا, 20 سال تک. اور میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, جو اس وقت مجھے جو پیش آیا اس وقت وہاں پہ سفر میں عراق میں.
آخری دن تھا, ہم زمزم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, رکے ہوئے تھے, مطلب شاید ایک رات کی بھی پوری بات نہیں تھی, کیونکہ رات کو ہمیں کراچی کے لیے نکلنا تھا. تو میرے ساتھ ایک بڑے اچھے مفتی, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بڑے اچھے فقیہ مجتہد, بہت اچھے سلیقہ مند بات کرنے, بات بھی بڑے آداب سے کرتے تھے. تو کھانا انہوں نے اٹھایا, جی جی ٹھیک ہے نا, میں نے بھی اٹھایا, اور میں چونکہ عربی کھانوں کا عاشق ہوں, اچھا سیدھی سی بات ہے, کیونکہ میں ساری زندگی میں نے عربستان میں گزاری, اب یہاں آ گیا تو میں مس کرتا تھا کھانے کو, یار وہاں کم یہ چیزیں یہاں نہیں مل رہی ہے وہاں. تو مجھے جب یہ موقع ملا وہاں جانے کا تو میں نے تو دبا کے کھایا, میں نے کہا بھائی بالکل صحیح, یہ اب واپس جا کے مجھے نہیں ملے گا. بالکل صحیح. تو وہ صاحب بھی حضرت میرے ساتھ ہی سامنے میز پہ بیٹھ گئے. اب وہ حضرت جو ہیں 2 مرتبہ تو اسلامی نظاتی کونسل کے ممبر رہے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ کئی یعنی طلباء کے استاد بھی ہیں, بہت چیزیں. ایک صاحب آ گئے, ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے, میں بھی کہہ رہا حضرت آپ نے ان کا کھانا اٹھا لیا. اب بیچارے منہ ان کا دیکھ رہے, میرا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بیچارے اچھا کہہ لیں گے تو ہمارا کھانا کہاں ہے, کہہ لیں گے وہ بھی آنے والا ہے وغیرہ. تو آپ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے ان کا ذبیحہ جو ہے نا, میں بات کلیئر کر رہا ہوں, جی جی, ہاں جو ہمارے یہاں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, میں نے یار یہ مجھ سے تو پوچھے تو میں گھر تک پہنچا کے آؤں اس کو, لیکن یہ میں یعنی میں نے جہاں سیکھا ہے کہ جی جی, آپ کا اگر استاد کوئی عمل کر رہا ہے وہ بھی آپ کے لیے حجت ہے. یہ اتنے بڑے استاد ہیں جو آپ ان کو سکھا رہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا. وہ بیچاروں نے ایک طرف کر دیا, ایک طرف کر دیا, کہ انتظار کرنے, کھانا چھوڑو, اس نے پلیٹ ایک طرف کر دیا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا حضرت آپ, وہ چلے گئے. میں نے کہا یار حضرت آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے فقیر مجتہد ہیں, یہ بچہ آپ کو سکھائے گا کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے. بالکل صحیح. آپ نے اس کی دل جوئی کے لیے چلیں گے, بس کیا کریں, ایسے تو حالات ہیں ہمارے یہاں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوگی کہ مکس اپ ہوئی ہوئی, جس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, رینیو کرنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں جو ہے, تاکہ آپس میں مسلمانوں کا اتحاد. کھانا ہی ہم نے ایک دوسرے پہ حرام کیا ہوا ہے, تو ہم اور کتنے قریب آئیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہے سمجھنے کی. اب آپ نے بتایا نا کہ اب وہ اتنے بڑے فقیر ہونے کے بعد بھی خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا خاموشی رہنا بہتر ہے, بالکل کھانا ایک طرف کر دیا. اور مجھے بہت برا لگا یہ بات کو. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب کیا کریں, ہمارے یہاں بھی اس طریقے سے لوگ آ گئے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہے. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ آغا عمران کاظمی صاحب کا, مولانا فاروق تجانی صاحب کا, جنہوں نے اس پروگرام کے اندر 4 چاند لگا دیے ہیں. اتنی اچھی گفتگو ہوئی ہے, مجھے بہت پسند آئی ہے. اور میں ایک دفعہ پھر دونوں حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے اتحاد امت پر, اتحاد بین المسلمین پر بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ جب یہ پروگرام لانچ ہوگا انشاءاللہ تو عوام الناس کی اصلاح ہوگی, اور انشاءاللہ شیعہ سنی اتحاد قائم ہوگا انشاءاللہ. ہم اللہ سے پر امید ہیں. تو میں اس پروگرام کو دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن, مہمان خصوصی جناب علامہ آغا عمران کاظمی صاحب, مولانا فاروق تجانی صاحب کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.